گرامی قدر حضرات علماء کرام، آج جامعہ دارالقرآن لنگر پورہ کی اس سرزمین پر قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے معنون اس خوبصورت نشست کا ہم حصہ ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے، میں بلا تمہید کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اور مجھے میرے میزبان مکرم نے پہلے 45 منٹ وقت دیا تھا۔ پروگرام چونکہ لیٹ شروع ہوا تو میں مختصر وقت میں اپنی گزارشات یہ کہہ کے عرض کروں گا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، مگر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں، عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ یہ قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کی عظمت کا حقیقی ادراک یا تو خود خالق ارض و سما کو یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس لیے کہ فرمایا قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، کہ گوہر کی قدر یا تو بادشاہ جانتا ہے کہ جو زیورات سے مرصع ہوتا ہے، یا گوہر کی قدر جوہری جانا کرتا ہے۔ لیکن عربی کا ایک قانون ہے کہ ما لا یدرک کلو یدرک بعضو، کہ کچھ نہ جاننے سے کچھ جاننا بہتر ہے۔ تو اس اصول کے تحت میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے یہ قرآن کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، رب تعالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، خدایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتا۔ موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے میں اپنی نور کی ایک تجلی کوہ طور پہ بھیجوں گا، اگر طور نے مجھے برداشت کر لیا میری اس نور کی تجلی کو تو تو بھی برداشت کر لے گا۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی ذات کی اس نور کی تجلی کو دیکھا تو خر موسیٰ صعیقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ فرمایا اب یہاں اختلاف ہوتا ہے کہ ہے صفات حق حق سے جدا یا عین حق، کہ کیا جو صفات، کیا جو تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے، صفات باری تعالیٰ کی تجلی بھی وہی ہے یا نہیں؟ جمہور کا اس طرف میلان ہے کہ جو تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے وہی تجلی صفات باری تعالیٰ کی ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر آپ اس قرآن کو دیکھیں کہ یہ کسی پہاڑ پہ نازل ہو جائے، اللہ اس پہاڑ کو، جس پہاڑ پہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، فرمایا اس پہاڑ میں اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ میری اس صفت کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ قربان جاؤں کہ یہ قرآن کی حقیقی عظمت تو یہ ہے کہ کوئی پہاڑ بھی اس کی عظمت کے آگے ٹھہر نہ سکے، لیکن جب میرا اللہ دینا چاہتا ہے تو ایک معصوم اور ننھے بچے کے سینے کو اللہ اس کے لیے میسر کر دیتا ہے، اس کے سینے کو اس کے لیے اللہ جگہ اس میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا یؤتا بحملۃ القرآن یوم القیامت فیقول اللہ عز وجل انتم وعاء کلامی اخذتم بما اخذ الانبیاء الا الوحی، کہ فرمایا روز محشر میں کل جب اللہ کے حضور میں سارے اکٹھے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن لوگوں کو سارے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے ان کی شکل و شباہت ایسی لگتی ہے جیسے یہ انبیاء ہیں، کہا جائے گا یہ انبیاء تو نہیں ہیں، یہ انبیاء تو نہیں ہیں۔ ہاں یؤتا
بحملۃ القرآن یوم القیامہ، جب یہ قیامت کے دن آئیں گے، یہ لائے جائیں گے، فیقول اللہ عز وجل، اللہ ان سے کہیں گے انتم وعاء کلامی، تم ہی وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اخذتم بما اخذ الانبیاء، تم نے وہی کام کیا جو نبی کیا کرتے تھے، الا الوحی، صرف ایک فرق ہے کہ نبیوں پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی، تم پہ وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس قرآن کے لیے ان ننھے بچوں کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول فرمایا؟ میرے بھائیوں، چونکہ وقت مختصر ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس کے اندر اچانک حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، اس بندے کو دیکھ کر حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو سامنے بندہ ہے، اس بندے کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ اس بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بندہ خدا تیری دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو وہ بندہ جس بندے کو میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں تیرے دنیا سے جانے کا وقت ہوا چلا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر اسے بتایا کہ یہ ابھی چلا جائے گا، جا کے اپنی ماں سے ملے گا، اپنے اعزا و اقارب سے ملے گا۔ یہ بندہ چونکہ تربیت یافتہ تھا میرے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا، یہ وہاں سے اٹھ کے تھوڑا سا اور قریب ہوا، قریب ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ تو مجھ پر میری ماں سے بھی 1000 گنا زیادہ شفیق ہیں، اگر میری دنیا سے رخصتی کا وقت ہوا چلا ہے، آپ سے زیادہ مجھے کون بتا سکتا ہے کہ میں اس وقت جب میں دنیا سے جا رہا ہوں میں کیا کروں؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، علماء بھی اور سارے حضرات مجھے ایک زبان سے جواب دیجئے گا، اگر ابھی اسی وقت آن دس پٹ مجھے پتا لگ جائے کہ اب سے چند لمحے کے بعد میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو کیا اگر مجھے کوئی بتا دے کہ ایک کام تم کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو کیا مجھے یہ فرمائیے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہے گا کہ نہیں کہ ہم وہ کام کر لیں؟ میرے بھائیوں، ایک زبان سے ہو کر سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اگر ابھی مجھے پتا لگ جائے کہ میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو میں ہمتن گوش ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ کو متوجہ فرما رہے ہیں اس طرح متوجہ ہو جاتا۔ تو کیا آپ بھی یہ سارے لوگ چاہتے ہیں جی کہ ہمیں بھی یہ پتا لگ جائے؟ تو پھر سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول نے جب کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ ارشاد فرمائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں جو جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ اس جامعہ دارالقرآن کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشتغل بالتعلم، آپ سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں شریک ہو جائیں، سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ فرمایا یہ جو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے، یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ جل شانہ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ شروع ہوا، چونکہ وقت نہیں ہے جو بات میں کہنا چاہتا تھا اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ جب مدرسہ شروع ہوا، یہ میرے بھائی بڑے پریشان تھے، انہیں فکر تھی کہ میں کیسے اس نظم کو چلاؤں، میں کیسے اپنے اندر میری یہ جو ایک لگن ہے، ایک تڑپ ہے، میں اسے قوم تک پہنچا سکوں۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، انہوں نے ایک دن بلکہ رات 2-2:30 بجے یہ تشریف لائے، تو ان کی آنکھوں میں جو درد تھا، ان کے دل کی جو لگن تھی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں بیان کر سکوں۔ میرے بھائیوں، اب ہمارے پاس جنید بغدادی نے نہیں آنا، اب ہمارے پاس جنید بغدادی نے نہیں آنا، اللہ کی قسم ہے یہی لوگ ہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آپ قدر فرمائیے، یہ وہ جامعہ ہے جس جامعہ سے اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر بندہ، اس کی آل اولاد کو اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ تو آپ انشاءاللہ العزیز اپنے بچوں اور بچیوں کو اس کے لیے وقت فرمائیں گے نا جی انشاءاللہ۔ یہ منور چہرے مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز مولانا کامیاب ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس ہماری اس مجلس کے اندر مدینہ منورہ سے نئے ابھی تشریف لائے، میں نے بھی ابھی زیارت فرمائی، ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے مسئول ہیں ہمارے اس علاقے کے،
انشاءاللہ العزیز وہ دعا بھی فرمائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انوارات اور ان کی طرف سے یہ جو دعائیں ہیں اس مجلس کو کامیاب فرمائیں گی. اللہ جل شانہ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے, آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.